السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا جو باب آج آپ کے سامنے ہے وہ یہ، بلا ضرورت بغیر سوال کیے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مانگنا برا عمل ہے، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مانگے بغیر، ہم نے کسی سے سوال نہیں کیا لیکن کسی نے ایسا ہی تحفہ، ہدیہ، گفٹ، صدقہ بھی الگ الگ چیزیں کو ہوتی ہیں، لیکن تحفتاً ہدیتاً کوئی چیز دے بغیر مانگے، حتیٰ کہ ہمارے دل میں اس کی طلب بھی نہ ہو، حرص بھی نہ ہو، خواہش بھی نہ ہو، تو ایسا مال لینا اسلام میں جائز ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے حدیث انہوں جو لائے ہیں وہ یہ ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، وہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نوازا، ان کو کچھ دیا، عطیہ وغیرہ، گفٹ وغیرہ، تحفہ وغیرہ، اور کہا کہ یہ آپ اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ آپ یہ اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذہ، تم اس کو لے لو۔ اذا جاءک من ھذا المال شیء وانت غیر مشرف ولا سائل، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا مال آئے جس کی خواہش بھی تمہارے دل میں نہیں تھی اور تم نے سوال بھی نہیں کیا تھا، فَخُذْهُ، تو تم اس کو لے لو، اور فَتَمَوَّلْهُ، اپنے مال میں اس کو شامل کر لو۔ تو دو چیزیں، ایک تو ہم نے سوال نہیں کیا، دوسرا ہم اس امید میں بھی نہیں تھے کہ یہ مال ہم کو ملے گا، یعنی ہمیں اس کی لالچ، اس کی حرص بھی نہیں تھی، اور اس کے باوجود کسی نے ہمیں کوئی مال دیا تو وہ مال ہمارے لیے جائز ہے، ہم اس کو استعمال کریں یا اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا کسی اور کی مدد کریں، یہ دونوں طریقہ جائز ہے، درست ہے۔ فَإِن شِئْتَ كُلْهُ، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اگر تم چاہو تو اس کو کھاؤ پیو۔ وَإِن شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، اور اگر تم چاہے تو اس کو صدقہ کر دو۔ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، اور جو مال تم کو اس طرح نہ ملے، یعنی بغیر مانگے، بغیر نفس کی ضرورت کے، بغیر حرص و ہوس کے، تو تم اس کو مال کو اپنے نفس سے بچانے کے لیے تمہارا لینا، مانگ کر لینا یا نہ لینا، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ قال سالم، تو راوی کہتے ہیں فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يُرَدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ، تو اس کے بعد سے یہ کبھی کسی سے کوئی چیز مانگتے بھی نہیں تھے، اور اگر خود بخود ان کو کوئی چیز دی گئی بغیر مانگے تو وہ اس کے انکار بھی نہیں کرتے تھے لینے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کی ہمیں خواہش نہیں، طلب نہیں، ضرورت بھی نہیں، اور ہم نے سوال بھی نہیں کیا، کوئی آدمی ہم کو بلا کر تحفتاً، ہدیتاً دیتا ہے، تو یہ لینا شریعت کے اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ اس حدیث میں انہوں نے اس باب میں ایک ہی حدیث لائے ہیں، لیکن اسی سے ملتا جلتا اور ایک باب ہے جو ہم دونوں کو ملا کر ایک باب، کہ ایک تو پہلے آیا قناعت، دوسرا آیا کہ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہو۔ لیکن اس سے بھی بہتر چیز شریعت میں یہ بتلائی گئی ہے جو اس باب میں آ رہا ہے، اور یہ دونوں باب ایک ساتھ ہم جمع کر دیتے ہیں اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، مختصر سی حدیثیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ کہ سوال بھی نہ کیا جائے
اور اپنے ہاتھ سے کما کر اپنی ضرورت پوری کی جائے۔ تو باب یہ ہے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کی فضیلت اور سوال سے بچنے کی ترغیب، دونوں چیزیں۔ یعنی آج جو 3 باب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں الگ الگ، یہ تینوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ پہلا باب جو آیا اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی کے پاس جتنا ہے اتنا قناعت کرے، مانگنے سے بچے۔ دوسرا باب جو آ رہا ہے وہ بتلایا گیا کہ آدمی اگر بغیر مانگے اور بغیر لالچ کے، بغیر امید کے کوئی آدمی آپ کو تحفہ ہدیہ دے تو گرچہ کہ ہماری حیثیت ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو لے لیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 2 راستے بتلائے گئے، یا تو ہم اس کو استعمال کریں یا اس کو کسی کے اوپر خرچ کر دیں، یہ بتلایا گیا۔ تیسرا باب آج اس میں جو آ رہا ہے وہ یہ کہ سب سے بہتر طریقہ روزی حاصل کرنے کا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت نمازوں کی ہے، اور نمازوں میں جمعہ جیسی نماز جو مومن کہا گیا، مومن کی عید کہا گیا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے پوری تیاری کر کے آنے کا حکم ہے۔ لیکن جب نماز ہو جائے تو قرآن حکم آیا ہے قرآن میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں اللہ کے فضل سے رزق مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی روزی تلاش کرو۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے جہاں تک ہو سکے دنیاوی کاموں سے بچنا چاہیے، خاص کر جو تاجر ہیں، آزاد لوگ ہیں، ان کے لیے۔ جو لوگ اور ملازم ہیں کہیں کمپنی میں یا آفس وغیرہ میں، ان کی مجبوری ہوتی ہے تو کم سے کم وہ اذان سے پہلے تک جمعہ کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن جمعہ کے بعد کہا گیا کہ تم ضرور اپنا فضل تلاش کرنے کے لیے باہر نکلو، یا اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے باہر نکلو۔ اور دوسری چیز معلوم ہے کہ روزی تلاش کرنا ہے، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہم اس کو تلاش کریں، محنت کریں، اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب آئیے اس باب میں جو حدیثیں ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجَبَلَ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِّنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا۔ کیا مطلب؟ کہ تم میں سے کسی ایک شخص کا رسی لے کر پہاڑ پر جانا، لکڑیوں کو چننا اور ان رسی میں ان لکڑیوں کو باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، پھر اسے بازار میں بیچے، چنانچہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ذلت سے بچا لیتا ہے، اور اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ یعنی محنت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے سوال کرنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ اس کے لیے اگر معمولی بھی کام کرنا پڑے، لکڑیاں کاٹ کے لانا، بیچنا، تو وہ اس روزی سے بہتر ہے جو مانگ کر حاصل کی جاتی ہے۔ بہت سی حدیثیں اس میں جو ہے سب اسی کے تعلق کی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کمانا، اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، اپنے دیے ہوئے علم سے، طاقت سے، قوت سے، صلاحیت سے کسی بھی طریقے سے محنت کرنا۔ کوئی ضرور نہیں صرف لکڑیاں کاٹنا، جنگل جانا۔ علم دیا ہے تو علم کے ذریعے سے، طاقت دیا تو طاقت اور قوت کے ذریعے سے، کوئی اور صلاحیت، ہنر دیا تو اس ہنر کے ذریعے سے روزی حاصل کرنا، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ دوسری حدیث جو اس میں آئی ہے وہ 1 سے 3 حدیثیں ہیں، اور تینوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان داؤد علیہ السلام
لا یاکل الا من عمل یدہ، کہ داؤد علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو کبھی بھی اپنی ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کوئی دوسری روزی نہیں کھاتے تھے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام طاقت میں، قوت میں، علم میں، دولت میں، سب کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور خاص کر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا فرمائیں کہ جب یہ اللہ کی تعریف کرتے تھے تو پہاڑ، پرندے، درخت سب ان کی آواز میں آواز ملا کر جو ہے اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف داؤد علیہ السلام کی زبان میں کیا جائے گا، لحن داؤدی مشہور ہے، بڑی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ تو ساری چیزیں تھی، طاقت اور قوت بھی تھی، طاقت اور قوت اتنی تھی کہ اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا۔ تو اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے زندگی گزارتے تھے۔ لوہے کا لباس تیار کرنا، اس کو فروخت کرنا اور اس سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کان زکریا علیہ السلام نجارن، کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، کارپینٹر۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کشتی بنایا تھا، تو ان کو بھی یہ کام آتا تھا۔ مختلف انبیاء کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کام کر کے، صحابہ کرام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ شروع میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، بعد میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت شروع کیے اور روزی کمائی۔ تو بکریاں چرا کر بھی آپ نے، موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چرائے ہیں روزی حاصل کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ حلال روزی وہ معمولی بھی کیوں نہ ہو، آسان بھی کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، دیکھنے میں کیسا ہی بھی کیوں نہ لگتا ہو، لیکن اگر وہ حلال روزی ہے تو اس کو حاصل کرنے میں آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہی کام کریں، نہیں، ہم بڑے بڑے بھی کام کر سکتے ہیں، علم حاصل کر اور صلاحیت کے ذریعے، فنون کے ذریعے سے، جو فن وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ہینڈز جو ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم بڑے کام کر کے بھی روزی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نوکری کرنا بھی ممانعت نہیں ہے، تجارت کرنا بھی ممانعت نہیں ہے، سارے راستے ہیں، شرط یہ ہے کہ حلال طریقہ ہو۔ یہ اس لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی گئی کہ اگر حلال روزی چھوٹے سے کام میں بھی ہے تو وہ بہتر ہے اس کام سے جس میں حرام ہو، گرچہ کہ وہ دیکھنے میں بڑا ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، دیکھنے میں زیادہ آمدنی ہو، لیکن اگر وہ حرام ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی طرح مانگنا بھی حرام منع ہے، اور غلط طریقے سے روزی کمانا بھی منع ہے۔ ایک اور حدیث، اس میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، لیکن کچھ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزی کے بہت سے راستے ہیں، لیکن سب سے بہتر روزی جو انسان کھاتا ہے، سب سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، اپنی محنت سے۔ ہاتھ سے مراد اپنی محنت سے، اپنے علم سے، حلال طریقے سے، حلال روزی، یہ سب سے بڑا۔ اب اس کے بعد کہا ہوا، ان نبی اللہ داؤد، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، کانا یاکل من عمل یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے افضل طریقہ، پسندیدہ طریقہ، اچھا طریقہ محنت اور مزدوری کا مطلب ہے۔ ہاتھ سے کمانا مطلب محنت اور مزدوری، اور مزدوری مطلب صرف لوکل نہیں، آج جسے ہم مزدور کہتے ہیں، لیبر کہتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو ہمارے علم، ہماری قدرت، ہماری طاقت یا ہمارے ٹیکنیکل ہینڈ کے مطابق ہو، وہ ہونا چاہیے۔ اس میں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے، حقیر ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، تو وہ سب سے بہترین ہے۔ اس کے بنسبت ایک آدمی
حرام طریقے سے بہت زیادہ کماتا ہے، بہت زیادہ حاصل کرتا ہے، بڑی عیش و آرام، کہا گیا کہ نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ حلال روزی ہو، تھوڑی سی ہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اس میں وہ حدیث نہیں ہے، لیکن ایک اور دوسری حدیثوں میں وہ مشہور ہے کہ ایک صحابی تھے، ہٹے کٹے تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا بس اتنا ہے کہ میں کلہاڑا خرید سکتا ہوں، یعنی لکڑی کاٹنے والا ہتھیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ وہ خرید کے لاؤ، اور اپنے دن ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر وہ اس کا دستہ جو ہاتھ سے پکڑتے ہیں لکڑی کا، وہ لگا کے دیا اور کہا کہ جاؤ 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنا، مطلب لگاتار محنت کرنا 15 دن کہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچو اور اس سے روزی آؤ۔ 15 دن کے بعد جب وہ صحابی آئے تو ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑے ہوئے تھے لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور کہا یہ نشان اس سے بہتر ہے کہ تم کسی سے بلا ضرورت مانگ کر کھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی سے جتنا ہو سکے محنت کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی راستہ نہیں ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، جسمانی کمزوری ہو چکی ہے، یا جسمانی اعضاء کمزور ہیں، یا لاچاری ہے جسے ڈیزابل کہتے ہیں، یا ہاتھ پیر کی کمزوری یا کوئی اور چیز، تو یہ انسان کے لیے مجبوری ہوتی ہے۔ یا بیمار ہے، حد سے زیادہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف آ جاتی ہے، تو ان کو لوگوں کے لیے مانگنا عیب نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، بلکہ وہ ضرورت کے مطابق مانگ سکتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ مانگنا وہ منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دور میں خاص کر جب انسان روزی کے لیے ہائے کیا ہوا ہے، حلال حرام جائز ناجائز کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، صرف اتنا سوچتا ہے کہ بس دوسرے کا جیب سے ہمارے جیب میں آ جائے، خواہ جس طریقے سے بھی ہو، اللہ ایسی زندگی سے محفوظ فرمائے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم حلال ذریعے سے کمائیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرمائے، اور برکت کی روزی نصیب فرمائے، محنت کی روزی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیجا مانگنے سے، بیجا اسراف سے، فضول خرچی سے، ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔